بسم اللہ الرحمن الرحیم اطرد الفراغ بالعمل۔ اطرد طرد یطردو کے معنی دور کرنا، ہٹانا۔ اطرد الفراغ بالعمل، کام کے ذریعے سے فارغ رہنے کو دور کیجیے۔ آپ بالکل خالی اور فارغ نہ بیٹھے رہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی کام کیجیے، کسی نہ کسی کام میں لگیے۔ فارغ بیٹھنے سے آپ کا ذہن منتشر ہوگا، اس میں عجیب و غریب خیالات آئیں گے، اور پھر آپ ایک وہمی انسان بن کر کے اپنے آپ کو بیمار کر ڈالیں گے، یا خیالی دنیا میں گم ہو کر کے آپ ضائع ہو جائیں گے۔ ہر وقت اپنے آپ کو کسی کام میں لگائے رکھیں کہ ذہن کسی طرف بیکار کاموں کی طرف جا ہی نہ سکے۔ اطرد الفراغ بالعمل، کام کے ذریعے سے فارغ رہنے اور خالی رہنے کو دور کیجیے۔ الفارغون فی الحیات ہم اہل الاراجیف والشائعات۔ اراجیف اور شائعات دونوں مترادف الفاظ ہیں، ان کے معنی ہے افواہیں پھیلانے والا اور جھوٹ باتیں گھڑنے اور جھوٹی باتیں پھیلانے والے کو اراجیف اور شائعات کہتے ہیں۔ الفارغون فی الحیات، زندگی کے اندر خالی بیٹھنے والے، زندگی کے اندر فارغ رہنے والے، کوئی کام نہ کرنے والے۔ ہم اہل الاراجیف والشائعات، وہ افواہ باز لوگ ہیں، ان کا کام یہ ہے افواہیں پھیلانا، جھوٹ پھیلانا۔ لأن اذہانہم موزعۃ، اس لیے کہ ان کے ذہن بٹے ہوئے ہیں، ان کے ذہن کسی ایک کام میں نہیں ہیں، ہزاروں لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چوراہوں پر اور گاؤں کے اندر جو چوتریاں وغیرہ بنی ہوتی ہے، اس پر ایسے ہی 4 5 گھنٹے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ 10 آدمی مل گئے، 5 آدمی مل گئے، 20 آدمی مل گئے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھو کیا کام ہے؟ بس ٹائم پاس کر رہے ہیں، کوئی کام تو ہے نہیں، ایسے ہی بیٹھے ہیں، گھر بور ہو گئے تھے تو چلو باہر نکل کے گپ شپ ہی کر لیتے ہیں۔ اب ان کا کوئی کام نہیں ہے، نہ کوئی کاروبار کی فکر ہے، نہ کسی بھائی کی ترقی کی فکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایران توران کی ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، 4 5 6 گھنٹے برباد کر کے پھر گھر لوٹ جائیں گے۔ ایسے ہی برباد کرتے ٹائم کو اور اپنے آپ کو۔ اس لیے فرمایا لأن اذہانہم موزعۃ، اس لیے کہ ان کے ذہن بٹے ہوئے ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ لوگ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو کام میں نہیں لگاتے ہیں، بلکہ فارغ بیٹھے رہتے ہیں، خالی بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ راضی ہو گئے ہیں اس بات پر کہ وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہیں گے، کبھی ان کی ترقی نہیں ہوگی، کبھی ان کا نام روشن نہیں ہوگا، کبھی یہ آگے نہیں آئیں گے، یہ ہمیشہ بس پیچھے رہیں گے اور باتیں کرتے رہیں گے۔ ان اخطر حالات الذہن یوم یفرغ صاحبہ من العمل، بلا شبہ ذہن کے حالات میں سب سے خطرناک حالات اس دن کے ہیں جس دن ذہن کا مالک، ذہن والا آدمی کام سے خالی ہو۔ جس دن کوئی آدمی کام سے خالی ہے، کوئی کام نہیں ہو اس کے پاس، فارغ بیٹھا ہوا ہے، یہ دن اس کے ذہن کے لیے موت ہے اور اس کے ذہن کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ کوئی کام ہے نہیں، خالی ذہن ہے، اس میں اب عجیب و غریب قسم کے خیالات آئیں گے اور یہ خیالات اس کو
برباد کر دیں گے۔ فَيَبْقَى كَالسَّيَّارَةِ الْمُسْرِعَةِ فِي انْحِدَارٍ بِلَا سَائِقٍ، اس کو مثال سے سمجھایا، جب کوئی آدمی فارغ بیٹھا ہوا ہے تو اس فارغ آدمی کی مثال ایسے ہیں جیسے کوئی گاڑی ہے، تیز رفتار گاڑی کسی اونچی جگہ سے نیچے ڈھلان میں نیچے آ رہی ہے اور اس کا ڈرائیور بھی نہیں ہے، بغیر ڈرائیور کے گاڑی ہے، پوری تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہے۔ اب اس گاڑی کا کیا حال ہوگا؟ تجنح ذات الیمین و ذات الشمال، کبھی وہ دائیں طرف لپکتی ہے تو کبھی بائیں طرف لپکتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی دائیں طرف گر جائے گی یا بائیں طرف گر جائے گی، کہیں نہ کہیں آگے جا کر کے اس کو یا تو دائیں طرف گرنا ہے یا بائیں طرف گرنا ہے، یہ گر کر کے ٹوٹ کر کے فنا ہو کر رہے گی۔ تو جس طرح ایک تیز رفتار گاڑی جو کسی اونچی جگہ سے نیچے ڈھلان میں ڈھل رہی ہو اور بغیر ڈرائیور کے ہو تو اس کا گرنا اور ہلاک ہونا طے ہے، اسی طریقے سے وہ آدمی جو کوئی کام نہیں کرتا ہے، جو فارغ بیٹھا رہتا ہے، خالی بیٹھا رہتا ہے، اس کی بھی ہلاکت و بربادی طے ہے۔ یوم تجد فی حیاتک فراغا فتہیأ حینہا للہم والغم والفزع، جس دن تو اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو فارغ پائے، تو سوچے کہ زندگی میں جس دن کوئی کام نہیں ہے، بالکل فارغ بیٹھا ہے، تو پھر تیار ہو جا غم کے لیے اور ٹینشن کے لیے۔ جس دن کوئی کام نہیں ہے اس دن غم اور ٹینشن ہی تمہارا کام ہے، دوسروں کی باتوں کو سوچ کر کے یا پرانے واقعات کو سوچ کر کے بس غم میں ٹینشن میں پڑے رہنا۔ لأن هذا الفراغ يسحب لك كل ملفات الماضی والحاضر والمستقبل، اس لیے کہ یہ فراغ، یہ خالی وقت تیرے لیے ماضی، مستقبل اور حاضر، ان سب کے جتنے بھی پچھلی فائلیں ہیں ان سب کو لا کر کے تیرے سامنے ڈال دے گا۔ ماضی میں یہ ہوا، آگے میرے ساتھ یہ ہوگا، اب یہ ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کو سوچ سوچ کر کے آپ کمزور ہو جائیں گے۔ من ادراج الحیاتی فیجعلک فی امر مریج، ان چیزوں کی وجہ سے آپ سخت جو ہے ٹینشن میں اور سخت گھبراہٹ میں، سخت حالات میں آ جائیں گے۔ وَنَصِیحَتِی لَکَ وَلِنَفْسِی، اس لیے تیرے لیے اور خود میری ذات کے لیے میری نصیحت یہ ہے، ان تقوم بأعمال مثمرۃ بدلا من هذا الاسترخاء القاتل، اس بیکاری کے بدلے میں مثمرۃ نتیجہ خیز اور ثمر آور اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگائیں۔ لأنہ وعد خفی، اس لیے کہ یہ بیکاری تو اپنے آپ کو زندہ درگور کرنے کے مانند ہے اور سکون کے کیپسول کے ذریعے سے خودکشی کے مانند ہے۔ بیکار بیٹھے رہنا، خالی بیٹھے رہنا، فارغ بیٹھے رہنا، یہ تو خودکشی کرنے اور اپنے آپ کو زندہ درگور کرنے کے مانند ہے۔ ان الفراغ اشبہ بالتعذیب البطیء الذی یمارس فی سجون السین بوضع السجین تحت انبوب یقطر کل دقیقۃ قطرۃ، بلا شبہ بیکار بیٹھے رہنا، بیکاری تو اس سلو ٹارچر اور اس دھیمے دھیمے اور جو ایک آہستہ آہستہ لمبے ٹائم تک جو عذاب دیا جاتا ہے، جو سزا دی جاتی ہے، اس کے مانند ہے جو چین کی قید خانوں کے اندر قیدیوں کو دی جاتی تھی۔ چین کے قید خانے میں قیدیوں کو یہ سزا دیتے تھے، ان کے قیدی کو، جو قیدی ہوتا تھا اس قیدی کو ایک نل کے نیچے کھڑا کرتے
نالی کے نیچے کھڑا کرتے اور پھر کہتے اس سے جو پانی ٹپکے گا اس پانی کو تمہیں جمع کرنا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اب اس نل سے اور اس نالی سے 1 منٹ کے اندر صرف ایک ہی قطرہ گرتا ہے۔ اب یہ قیدی اس پانی کے انتظار میں ہی سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتا تھا کہ کب تک یہ اتنا پانی ایک ایک قطرہ گرتے 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 یہ گھڑا بھرے گا اور میری ڈیوٹی ختم ہوگی، اسی ٹینشن میں وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ تو ایسے ہی یہ فارغ بیٹھنا، اپنے آپ کو کسی کام میں نہ لگانا، یہ انسان کو ضائع کر دے گا، سوچ سوچ کر کہ انسان پاگل ہو جائے گا۔ وفی فترات انتظار هذه القطرات یصاب السجین بالجنون، انہی قطرات کے انتظار میں وہ قیدی پاگل ہو جاتا تھا۔ الراحت غفلۃ، آرام طلبی غفلت ہے، والفراغ لص محترف، اور فارغ بیٹھے رہنا ایک پیشہ ور چور ہے، یہ آپ کی سب صلاحیتوں کو چوری کر لے گا، آپ سے آپ کی سب صلاحیتوں کو چھین لے گا۔ وَعَقْلُكَ هِيَ فَرِيسَةٌ مُمَزَّقَةٌ لِهَذِهِ الْحُرُوبِ الْوَهْمِيَّةِ، اور اس فارغ ہونے کے وقت میں جو حالات ہیں، یہ حالات آپ کو ایسی موہوم جنگوں کے اندر ڈال دیں گے جن سے آپ کی عقل بھی جو ہے بٹ جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ اذن قم الآن صلی و اقرا او سبح او طالع او اکتب او رتب مکتبک او اصلح بیتک او انفع غیرک حتی تقضی علی الفراغ وانی لک من الناصحین۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، اذن جب بھی آپ فارغ وقت پائیں کہ آج کوئی کام نہیں ملا ہے یا آج چھٹی کا دن ہے، تو آپ اپنے پیچھے جتنی قضا نمازیں ہیں ان قضا نمازوں کو پڑھیں، یا آپ نے کوئی نظر مان رکھی تھی کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں اتنی رکعتیں پڑھوں گا اور وہ نظر کی رکعتیں باقی ہے ان کو پوری کر لیں، یا آپ کی نظر کی قضا کی کوئی نمازیں نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مہینے میں 1 دن یا جب بھی آپ کو کوئی چھٹی ہو اس دن آپ خوب 100 رکعت پڑھیں، 1000 رکعت پڑھیں، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھیں، قرآن کے پارے پڑھیں، اتنے اچھے کام کریں کہ آپ کو دل کو خوشی ملے کہ آج کی چھٹی کا جو دن تھا بہت اچھا گیا کہ میں نے اتنے سارے بھلائی اور خیر کے کام کیے۔ اذن جب بھی آپ فارغ ہو، قمل آن، آپ کھڑے ہو جائیے، صلی نماز پڑھیے، او اقرا یا قرآن پڑھیے، او سبح یا آپ تیراکی کیجیے، او طالع یا آپ مطالعہ کیجیے، او اکتب یا کوئی مضمون لکھیے، او رتب مکتبک یا آپ اپنی لائبریری اور کتب خانے کو صحیح ترتیب دیں، او اصلح بیتک یا اپنے گھر کی صفائی ستھرائی اور اس کے انتظام کو درست کریں، او انفع غیرک یا کسی اور کوئی دوسرے کا کام کر کے اسی کو نفع پہنچا دیں، یہاں تک کہ آپ فراغت پر قابو پا لیں، آپ کو فارغ نہیں رہنا ہے، خالی نہیں رہنا ہے۔ اذبح الفراغ بسکین العمل، کام کے چاقو کے ذریعے سے، کام کی چھری کے ذریعے سے فراغت کو کاٹ دیجیے۔ یضمن لک اطباء العالم 50 من 100 من السعادت مقابل هذا الاجراء الطاری فحسب، دنیا کے ڈاکٹر آپ کے لیے 50% صرف اسی کام میں لگنے کی وجہ سے خوش بختی اور خوشی کی ضمانت دیتے ہیں۔ دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں، اطباء کا کہنا ہے کہ جو آدمی مشغول رہتا ہے تو مشغول رہنے کی وجہ سے 50% وہ خوش رہتا ہے، اب بقیہ 50% خوشی وہ اس کو دوسرے کاموں میں ڈھونڈنی ہے، اور صرف 50% خوشی تو صرف کام میں لگے رہنے کی وجہ سے مل جاتی ہے۔ انظر الی الفلاحین والخبازین والبنائین یغردون بالاناشید کالعصافیر
فی سعادت و راحت۔ آپ دیکھو ان کسانوں کو، کھیتی میں کام کرنے والوں کو، روٹی بنانے والوں کو، اور یہ جو بیچارے مزدور ہیں جو کمٹھے کا کام کرتے ہیں، تگارے پاوڑی لے کے جاتے ہیں، ان کو دیکھو، ان کی زبان کے اوپر کوئی ترانے ہوتے ہیں، گنگناتے رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں، خوشی کے ساتھ میں، مسرت کے ساتھ میں، راحت کے ساتھ میں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور آپ نوکری والے ہو، آج ہمارے باس نے یہ بول دیا، آج سرکار نے یہ آرڈر نکال دیا، آج یہ کر دیا، روتے رہتے ہو۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ فِرَاشِكَ تَمْسَحُ دُمُوعَكَ وَتَضْطَرِبُ، اور آپ بستر پر پڑے پڑے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ لِأَنَّكَ مَلْدُوغٌ، اس لیے کہ آپ کو فراغت نے اور اس خالی بیٹھے رہنے نے ڈس لیا ہے۔ یہ ہمارے 10واں سبق ہے۔